خود بھی عمل کرنے والے، دوسروں کو عمل کی دعوت دینے والے اگر وہ بن جائے تو اس سوسائٹی کے اندر انقلاب آ جاتا ہے۔ اسی لیے آپ غور کریں گے، اور انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے لیے جن شخصیات کو انبیاء علیہ السلام نے ٹارگٹ کیا ہے قرآن کے ذریعے، اگر آپ دیکھیں گے تو وہ زیادہ تر آپ کو نوجوان ہی نظر آئیں گے۔ انبیاء علیہ السلام زیادہ تر نوجوان ہی کو مخاطب کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو حصے، آپ پہلے دو حصے بنا دیجئے۔ ایک نبوت سے پہلے والی زندگی ہے جسے ہم 40 سالہ زندگی جسے ہم کہتے ہیں، اور نبوت کے بعد کی ایک زندگی ہے جو 40 سال کے بعد کی زندگی ہے، آپ کو جب نبی بنایا گیا۔ نبوت سے پہلے والی زندگی پر اگر آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پہلے ہی سے وہ اخلاق اور وہ کردار پہلے ہی سے موجود تھے جو ایک پیغمبر کے اندر ہونے چاہیے۔ وہ ساری چیزیں، وہ سارے اوصاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پہلے ہی سے موجود تھے۔ یعنی اہل قریش جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس بات کی گواہی ہمیشہ سے دیا کرتے تھے جبکہ آپ نبی نہیں بنے تھے۔ آپ امین ہیں، نیک ہیں، اور مظلوموں کی مدد کرنے والے ہیں، مقروضوں کی مدد کرنے والے ہیں، سوسائٹی میں آپ کا ایک اچھا نام ہے، آپ کی ذات جو ہے یہ یعنی جس طریقے سے سوسائٹی کے اندر گناہ اور برے کام کاج عام ہوتے ہیں، آپ کی ذات ان تمام کی تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اب یہ دیکھیے سوسائٹی میں ایک نوجوان کو جو کردار پیش کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نمونہ بنا کر اپنے لیے جو جس طریقے کا کردار پیش کرنا چاہیے۔ ہم سوسائٹی کے اندر زندگی گزارتے ہیں، ہماری عمریں بچپن کے بعد جوانی کے بعد میں یعنی بڑھاپے کی طرف، پھر بڑھاپے کے بعد ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پہلا مرحلہ جنگ فجار کی حیثیت سے سامنے آتا ہے۔ جنگ فجار کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ آپ نبی نہیں بنے، نوجوان تھے، اور اس وقت میں ایک جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں اللہ کے نبی موجود تھے، اور اس وقت میں اللہ کے نبی نے جنگ کے موقع پر جو ظلم، تشدد اور اسی طریقے سے قیدیوں کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ کیا 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 جاتا ہے، یہ ساری چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انتہا نفرت بھی کی ہے۔ اور اس کے بعد میں یمن کا ایک تاجر جب مکہ آتا ہے تجارت کی غرض سے، اس کا مال لے کر اس کی قیمت ادا نہیں کی جاتی ہے، یہ کوہ صفا پر چڑھ کر آواز لگاتا ہے کہ میرا حق دلایا جائے۔ اس وقت میں عبداللہ ابن جدعان کے مکان میں کچھ لوگ قریش کے جمع ہوتے ہیں، اور وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے جاتے ہیں۔ یعنی میں اپنی طرف سے کسی کتاب کے اندر تو یہ لکھا نہیں ہے، یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سرداروں کو اس بات کے لیے مجبور کیا، ان کو دماغی طور پر تیار کیا کہ کسی پر ظلم ہرگز مکہ کی سرزمین پر نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے لیے کوئی ایسی کمیٹی مکہ کے اندر تیار ہونی چاہیے جس کے ذریعے مظلوموں کا ساتھ دیا جائے، اور جن کا مال کھا لیا جائے یا اس طریقے سے جن کے اوپر ظلم کیا جائے مکمل طور پر ان کی تائید کی جائے، ایسی کوئی کمیٹی بنائی جائے۔ عبداللہ ابن جدعان کے مکان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، اور یہاں پر حلف الفضول کے نام سے ایک معاہدہ امن کا تیار کیا گیا کہ اگر مکہ کا کوئی شخص کسی پر ظلم کرے گا، کسی کا مال کھائے گا، کسی پر زیادتی کرے گا، تو مکہ کے تمام افراد، سرداران جو ہیں یہ مظلوم کا ساتھ دیں گے، اور یعنی مکمل طور پر اس کا ساتھ دیں گے، اس کے حقوق اسے پوری طریقے سے دلائیں گے۔ اسے حلف الفضول کے نام سے ہم تاریخ کی کتابوں میں جانتے ہیں۔ تو دیکھیے اب یہ بات ہمارے سامنے آنے کے بعد میں ہم ہماری سوسائٹی بارکس میں جو زندگی گزارتے ہیں، یا شہر حیدرآباد میں جو زندگی ہم گزارتے ہیں، یہ زندگی گزارنے کے بعد میں ایک کردار ہمارے سامنے کھل کر آتا ہے
کہ ہم کسی پر ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے اور کوئی مظلوم ہوتا ہے تو آنکھ بند کر کے خاموشی اختیار نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے امن اور صلح کے لیے کوئی کمیٹی قائم کریں گے، حلف الفضول کے نام سے رکھے یا کوئی اور نام سے رکھے، مظلوموں کا ساتھ ہم دیں گے، ظالموں کے ہاتھ ہم پکڑیں گے، تو اس کے بعد میں سوسائٹی کے اندر جو ہے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے بنیں گے۔ یہ سب سے پہلی بات ہے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب اس کے بعد میں آپ چلیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کو نبی 40 سال کی زندگی میں جب آپ کو نبی بنایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی معاہدے کو لے کر کوہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کے اور لوگوں کو جو آپ نے جمع کیا اور توحید کی دعوت جو پیش کی، یا قومی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک بها العرب وتدین بها العجم، یہ دعوت آپ نے پہلی پیش کی کہ اے میری قوم کے لوگوں، اے اللہ کو ایک مان لو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور معبود اور عبادت کو میں آپ کے سامنے ذرا سا اس کے حقیقی معنوں کی طرف لا کر میں ہمیشہ پیش کرتا ہوں۔ یعنی عبادت عابد غلام کو کہا جاتا ہے، تو اللہ کی غلامی تمہیں ساری زندگی کرنی ہے۔ جو اللہ کی غلامی کرتا ہے حقیقت میں وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے، وہی حقیقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی نے کوہ صفا پر جب یہ آواز لگائی کہ تم اللہ کو ایک مان لوگے تو اس کے بدلے میں تمہارے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوگی، یعنی تم وہی سے جڑ جاؤ گے اور وہی کے مطابق اپنی شخصیت کو تم بنانے والے، اپنی شخصیت کو تم بناؤ گے، اور جب اپنی شخصیت وہی کے مطابق تم بناؤ گے تو تمہارا کردار جو ہوگا وہ آخرت رخی رہے گا۔ اب اس کے بعد میں سوسائٹی کے اندر تبدیلی آئے گی، تم چلتا پھرتا قرآن بن جاؤ گے۔ تو یہ طریقہ ہمیں اختیار کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد میں ایک بات اللہ کے نبی نے جو پیش کی، یعنی جب تم اس راستے کو اختیار کرو گے تو عرب کے تم مالک بن جاؤ گے۔ عرب کے مالک بننے کے لیے تمہیں تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، عرب کے مالک بننے کے لیے تمہیں کسی سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عرب کے مالک بننے کے لیے تم اپنے اندر اخلاق، کردار، اوصاف تمہیں پیدا کرنے پڑیں گے، اور یہ اخلاق، کردار اور اوصاف کو تلاش کرنے کے لیے تمہیں کہیں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ خلق، وہ اخلاق، وہ کردار، وہ اوصاف سارے کے سارے نبوت سے پہلے ہی موجود تھے۔ اب اللہ نے یہ ارادہ کیا کہ ان اخلاق، ان کردار، ان اوصاف پر مبنی ایک سوسائٹی، ایک معاشرہ تشکیل دیا جائے، اور ہر معاشرے کا ہر ایک شخص یہی اوصاف، یہی کردار، یہی خلق، یہی اخلاق کو لے کر اپنی شخصیت کو تیار کرے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حیثیت سے قبول کر لیا جائے گا کہ آپ کے اخلاق، آپ کے اعمال، آپ کا کردار، آپ کے اوصاف کسی بھی ملک کے اوپر یا ساری انسانیت، کسی بھی یعنی انسانیت کے اوپر غلبہ پانے کے لیے ایک کسوٹی کی حیثیت رکھتی ہے، تو ہمارے اندر زبانوں سے گالی گلوج نکلنے کے بجائے، غیر مسلمین کو برا بھلا کہنے کے بجائے، ہمارے اندر ایک دوسرا کردار پیدا ہوگا، وہ نرمی، محبت، پیار، دوسروں سے جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی، اسی طریقے سے ہم دوسروں سے محبت کریں گے۔ تو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق اور کردار پر مبنی ایک سوسائٹی تشکیل دینا تھا۔ اس بات کو ابو بکر نے سمجھ لیا، علی نے سمجھ لیا، یعنی جو صحابہ پہلے ایمان لے کر آئے انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ ہم تو پہلے سے جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق کے مالک ہے۔ اب
انہی اخلاق کو ہمیں اختیار کرنا ہے، مظلوموں کی مدد کرنی ہے، ظالمین کے ہاتھوں کو پکڑ لینا ہے۔ سوسائٹی میں ہمارا ہمیں ایک کردار پیش کرنا ہے، جو کردار نبی بننے سے پہلے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے تھے۔ یہی ذمہ داریاں میری اور آپ کی ہے۔ اب ہماری سوسائٹی بارکس میں، اطراف و اکناف میں جو ہمیں لگنے والی جو بستیاں ہیں، ان تمام کی تمام بستیوں میں یہی ذمہ داری، اب ہماری یہی ذمہ داری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے کردار کو لے، اپنی شخصیت کو تیار کرے۔ وہ آیت جو سورہ انعام کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، آیت کا نمبر 31 ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو، تم نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، حج کر کے، زکوٰۃ دے کر، عمروں پہ عمرے کر اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو، یہ چیزیں تمہاری اپنی شخصیت کی حد تک محدود ہے، اور یہ چیزیں وہ چیز پیدا نہ کرے جو صحابہ میں نمازوں نے پیدا کی تھی، روزوں نے پیدا کی تھی، حج نے پیدا کی تھی۔ یہ تمہارے اندر اگر وہ چیز پیدا نہ کرے تو پھر فویل للمصلین ہے۔ یا اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کہہ کر رد کر دیا، یا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر کہہ کر رد کر دیا کہ تم حاجیوں کو پانی پلانا، ان کو کھانا کھلانا، زمزم کے پانی کو کافی اہمیت دے کر اپنے گناہوں کی بخشش پانی پی کر کروا لینا، دوسروں کو پانی پلا کر اپنی بخشش کروا لینا، یا مسجد حرام کی صاف صفائی، دیکھ بھال، خانہ کعبہ یا غلاف کعبہ کا کچھ ٹکڑا لا کر تم یہ سمجھتے ہو کہ مغفرت ہو گئی، اسے دیکھنے سے اللہ جنت میں داخل کر دیں گے، یہ ایسی ہرگز کوئی بات نہیں ہے۔ تمہاری نمازیں اخلاق اور کردار تمہارے اندر پیدا نہ کرے اور تم سمجھتے ہو زندگی بھر نمازیں پڑھتے جاؤ گے، فویل للمصلین، خرابی ہے نماز پڑھنے کے بعد میں بھی۔ تو یہ تو تمہاری اپنی شخصیت کے لیے ہے۔ جب تمہیں مومن اور مسلم مانا جائے گا جب تم سوسائٹی کے اندر وہ کردار، وہ اخلاق پیش کرو گے جو کردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسائٹی میں پیش کیا۔ سوسائٹی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل کر رات اور دن، دھوپ اور چھاؤں، بارش، ایک اگر کر کے جد و جہد کر کے اس بات کی کوشش کرو گے کہ سوسائٹی کے مسائل کو میں حل کروں گا، جب تم پکے مومن اور مسلم قرار دیے جاؤ گے، نہیں تو لیس البر ان تولوا وجوہکم قبلے کی طرف چہرہ کر کے اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کہہ لینے سے تم مسلم نہیں ہیں۔ مال خرچ کرو جس سے بے انتہا محبت کرتے ہو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے۔ اسی لیے دیکھیے موت کا وقت آیا، قریب ہے موت کا وقت، کچھ دیر میں آپ دنیا کو چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں کہ عائشہ کچھ مال ہے؟ عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں ہے، اللہ کے نبی بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور جب ہوش آتا ہے اتنی دیر میں کچھ مال اللہ کے نبی کے گھر میں آ چکا۔ جب ہوش آتا ہے تو پہلا سوال یہی ہوتا ہے عائشہ گھر میں کچھ مال ہے؟ عائشہ کہتی ہیں کہ کچھ مال آیا، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ فوراً غریبوں میں یا بیت المال میں یا غریبوں کو دے دو یا بیت المال کے اندر لے جا کر جمع کر دو، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں پر میں جب جاؤں تو مجھ سے اس مال کے بارے میں حساب و کتاب لیا جائے۔ یہ کیفیت، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام منانا، ان سنتوں کو زندہ کرنا ہے۔ یہ کردار، یہ اخلاق، یہ خلق، یہ اوصاف جس سوسائٹی کے اندر پیدا ہو جائیں گے وہ سوسائٹی کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن سوسائٹی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم نے مسواک، اس کی لینتھ کیا ہونی چاہیے، کتنی موٹی ہونی چاہیے، ٹخنے سے اونچا کپڑا کر کے کافروں کو ہرانے کی تیاری کی جا رہی ہے، مسواک کی لکڑی سے کافروں کو ہرانے کی تیاری، یا دوسری آمین بالجہر کہہ کر دوسروں کو ہرانا یا جیتنا، یا رفع یدین کہہ کر احناف پر بازی لے جانا، یا اہل الحدیث دوسروں کے اوپر قدم سے قدم، کاندھے سے کاندھا ملا کر
ایک سیسا پرائی ہوئی دیوار کی طرح اپنے آپ کو ثابت کرنا یہ نہیں. آپ کی ذمہ داریوں کا رخ سوسائٹی کی جانب ہونا چاہیے. سوسائٹی میں بسنے والا مسلم رہے، غیر مسلم رہے، یہودی رہے، عیسائی رہے، کچھ بھی رہے، آپ کی ذمہ داریوں کا رخ کس طرف ہونا چاہیے؟ سوسائٹی کی جانب ہونا چاہیے. اور سوسائٹی میں بھی آپ کے پہلے اپنے قریبی رشتہ دار ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنائے گئے، کوہ صفا پر آپ چڑھ گئے، اور میں نے آپ کے سامنے حلف الفضول اس معاہدے کو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اور نبی بنانے سے پہلے 20 یا 24 سال جب آپ کی عمر تھی، یہ حلف الفضول اس معاہدے میں آپ شریک تھے، اور اس معاہدے پر 40 سالہ زندگی میں جمے رہے. آپ نے اس معاہدے کو کبھی نہیں توڑا. لیکن اس کے باوجود مشرکین عرب جو معاہدے کے اندر شریک تھے، انہوں نے اس معاہدے کو بار بار توڑا ہے. اور جب آپ رسول بنائے گئے تو رسول بننے کے بعد بھی مشرکین کے سامنے یہی معاہدے کو آپ یاد دلاتے تھے. یاد کرو کہ عبداللہ ابن جدعان کے مکان میں تم نے وعدہ کیا کہ مظلوموں کی مدد کرو گے، ظالموں کا ہاتھ پکڑو گے، غریبوں کی مدد کرو گے، کسی پر ظلم و زیادتی ہونے نہیں دو گے. اب میں آپ نمازیوں سے، روزے داروں سے سوال کروں کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں اطاعت، فرما برداری یا اسی طریقے سے محبت اسی چیز کا نام نہیں ہے کہ سوسائٹی کے حوالے سے ہم بھی مظلوموں کا ساتھ دے، ظالمین کے ہاتھ کو پکڑے، غریبوں کی مدد کرے، محتاجوں کی مدد کرے؟ اور پھر ربیع الاول کے مہینے میں اللہ نے اللہ کے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر جب بھیجا ہے تو ہماری ساری زندگی ربیع الاول کے مہینے کے سارے دن ہمارے لیے رحمت کے طور پر گزرنے چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یا ساری زندگی ہماری رحمت کے طور پر گزرنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ سارے دن ہمارے رحمت کے ہونے چاہیے. جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی زندگی ہے، آپ پر ظلم کیا جائے، آپ کو گالی، آپ کی شان میں گستاخی کی جائے، آپ کے ساتھ بدتمیزی کی جائے، آپ کا مال کھا لیا جائے، آپ کی اولادوں کو ستایا جائے، آپ کو گھر سے نکال دیا جائے، آپ کو ہجرت پر مجبور کر دیا جائے، آپ خانہ کعبہ میں، مسجد حرام میں نماز میں مصروف ہے، آپ کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی جائے، آپ کو تکلیفوں پر تکلیف پہنچائی جائے، لیکن کہیں پر کسی کے ساتھ کسی موڑ پر کسی وقت میں زحمت کا کوئی کام آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی سے نکال کر بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے. عام معافی، کسی بھی قسم کی تکلیف دی جائے عام معافی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. اب اس کے بعد میں قرآن کریم کی ایک آیت کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. دیکھیے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ لوگوں کے لیے نرم ثابت ہوئے. آپ کی زبان نرم ہے، آپ با اخلاق ہیں، با کردار ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، لوگوں کو عام معافی دے ڈالتے ہیں، آپ کسی کو اپنا دشمن باقی نہیں رکھتے، دشمن کے اندر بھی دوست کو تلاش کرتے ہیں، سوئے ہوئے فرشتے کو جگاتے ہیں، سوئے ہوئے شیطان کو ہرگز نہیں جگاتے. یہ کس طرح؟ خاص بارکس کے نوجوانوں کے لیے مثال ہے. یہ خاص آپ لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ ہمارا ذہن اب ایک سوچ ہے، اس سوچ کے تحت ہمارا ذہن اس طریقے سے تیار ہے. آپ کے لیے ہر ایک انسان میں دو شخصیتیں ہیں، ایک آپ کا دوست، ایک آپ کا دشمن. یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، آپ کے اپنے کنٹرول میں ہے کہ آپ کسی انسان کے اندر سے اپنے دوست کو جگائے، وہ دونوں سوئے ہوئے ہیں نیند کی حالت میں. یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اس کے اندر سے اپنے لیے دوست کو جگائے یا دشمن کو جگائے. کیسے؟ مثال کے طور پر آپ کا سامنا کسی کے ساتھ ہو جائے اور سامنے آنے کے بعد آپ گالی گلوچ سے اس سے گفتگو کریں گے تو دو شخصیتیں آپ کے لیے سوئی ہوئی تھی. آپ نے اس میں سے اب شیطان اور آپ کے لیے ایک دشمن کو آپ نے جگا دیا. جواب کیا آئے گا؟
گالی کا جواب گالی، لڑائی جھگڑے کا جواب لڑائی جھگڑا، لیکن آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک، اچھی گفتگو، نرم گفتگو، با اخلاق کے ساتھ گفتگو کرتے۔ اگر وہ آپ کا دشمن بھی ہوتا تو کیا کرتا آپ کے ساتھ؟ آپ کے ساتھ اچھی گفتگو کرتا۔ آپ نے کس کو جگایا؟ فرشتے کو، آپ کے دوست کو آپ نے جگا لیا۔ یہ تو آپ کے اپنے اندر ہے، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ سوسائٹی میں جو ایسے افراد آپ کے دشمن کی شکل میں بستے ہیں، ان دشمنوں کے سینوں میں آپ کے لیے محبت کو بھر دینا یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے یہی آپ کو سکھایا ہے، یہی رحمت والے کام ہے، یہی کمپیشن والے کام کاج ہے جس کو آج ہم ادا نہیں کرتے۔ ہر مسئلے میں الجھ جانا، ہر مسئلے میں لڑائی اور جھگڑا پیدا کر دینا، یہ جو راستہ ہم نے اختیار کیا، اسی لیے کافی مسائل ہمارے سامنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب قرآن کریم کی حامیم سجدہ کی بھی ایک آیت یاد ہے، تھوڑا سا آج وقت دیجئے، دیں گے وقت، نہیں تو پھر ختم۔ تھوڑا سا وقت آپ لوگوں کا لوں گا، کیونکہ التی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم ادفع بالتی ہی احسن۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کرو، کوئی گالی دے تم اس کو دعا دو، اور یہ کرنے کے بعد میں ہوگا کیا؟ تمہارا کٹر دشمن بھی تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ برائی کو اچھے طریقے سے دور کرنا ہے۔ یہی تو صحابہ کرام جب حضرت عائشہ کے یہاں پر آپ کی زندگی کے بعد آ کر سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، عائشہ نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی قرآن جو ہے یہ حروف اور نقوش میں اللہ کی ہدایت ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ چلتی پھرتی قرآن ہے، چلتے پھرتے قرآن کے اخلاق ہے۔ تو اس لحاظ سے نہ ہم قرآن کو نبی سے جدا کر سکتے ہیں، نہ نبی کو ہم قرآن سے جدا کر سکتے ہیں۔ تو جس سوسائٹی میں مسلم اور مومن رہے، یہ قرآن سے کس طریقے سے جدا رہیں گے؟ قرآن جو اخلاق ہمارے بنانا چاہتا ہے، جو کردار ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، یہ اخلاق اور کردار کے بغیر ہم اپنے آپ میں یہ دعوے کریں، لوگوں کے سامنے یہ دعویٰ کریں کہ ہم مومن اور مسلم ہیں، تو کہتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ دعوے کرتے ہو مومن ہونے کے، تم مومن ہو گی نہیں، صرف مسلم ہوئے تم، لہٰذا ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہوا ہی نہیں ہے۔ تو ایمان دل میں داخل ہونا چاہیے۔ ایمان جب دل میں داخل ہوتا ہے تو نمونہ اخلاق اور کردار کے لیے صرف ایک شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے جو چلتا پھرتا قرآن ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ میں آپ کو کوہ صفا تک میں آپ کو لے کر چلا تھا، اللہ کے نبی کے اخلاق کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب اس کے بعد میں میرے ساتھ آپ کو اللہ کے نبی کی ہجرت کی طرف چلنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کافی محنت کی لوگوں کو جوڑنے کے لیے، انہیں یہ سمجھانے کے لیے دیکھو اگر یہ اخلاق، یہ کردار، یہ قرآن کی تعلیمات کو تم تسلیم کر لو گے، مجھے اپنے لیے نمونہ اور میری اطاعت و فرما برداری تم اختیار کر لو گے، تو اس کے بدل میں تمہیں کیا ملنے والا ہے؟ ایک ایران تمہیں گھیرا ہوا ہے، دوسرا روم تمہیں گھیرا ہوا ہے۔ یہ دنیا کے دو سپر پاور ہے، جس طریقے سے امریکہ اور رشیا ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، یہ دنیا کے دو سپر پاور ہے۔ اگر تم مجھے اپنا نمونہ بناؤ گے، اپنے اخلاق اور کردار کو سدھار لو گے، تو بس یہ دو حکومتیں عنقریب گر جائیں گی۔ حکومتوں کو گرایا کس سے جا رہا ہے؟ دو سپر پاور کو توڑا کس سے جا رہا ہے؟ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا ہے؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، آسان ہے، مجھے اعلیٰ اخلاق، بہترین اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے دنیا کے اندر بھیجا گیا۔ کتنی آسان بات ہے، دیکھیے ہمارے اخلاق کیا ہے اور
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے؟ مشرکین عرب نے، اہل مکہ نے اس کلمے کو نہیں سمجھا. اگر اللہ چاہتے تو ایک بڑا لشکر دے کر اس کلمے کے ساتھ اللہ کے نبی کے ساتھ روانہ کر دیتے. یہ لشکر فرشتوں کا ہوتا، آ کر مشرکین عرب کو مارتا یا زبردستی انہیں منوا دیتا. لیکن اللہ کی یہ سنت، یہ طریقہ نہیں ہے. آپ کو ایک ہجرت کروائی گئی اب مدینہ کی طرف. مدینہ میں ہجرت ہوتی ہے تو یہی راستہ، یہی طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. وہ طریقہ کیا ہے؟ مدینہ میں جاتے ہی وہاں پر یہودی موجود ہے، عیسائی موجود ہے. اب میں آپ کو کہوں، سورہ بقرہ کی آیت کو لے کر، اپنی طرف سے نہیں، سورہ بقرہ کی آیت کو لے کر، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. آج کے دور کے ہماری سوسائٹی کے یہودی اور عیسائی، حقیقی یہودی عیسائی نہیں، وہی تو صفات ہے، وہی تو کردار ہے کہ ہمارے سوا، یہودیوں کے سوا کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. عیسائی کہتے عیسائیوں کے سوا کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. ہمیں جہنم کی آگ سوائے چند دنوں کے زیادہ دن چھو ہی نہیں سکتی. ایک نہ ایک دن ہم جنت کے اندر جا کر رہیں گے. ابراہیم ہماری سفارش کریں گے. یہ ساری باتیں یہود و نصارہ کے پاس ہم سے پہلے سے موجود ہے، ہمارے پاس بعد میں آئی یہ باتیں. تو ہماری سوسائٹی میں بھی یہ کردار رکھنے والے موجود ہے. اب یہ کردار ہو، لیکن یہ کردار رہنے کے بعد اب بریلویوں کے نام سے، دیوبندیوں کے نام سے، اہل الحدیث کے نام سے، اہل تشیع یعنی شیعہ کے نام سے الگ الگ جماعتیں، فرقے کہنے سے شاید لوگ برا مانیں گے، جماعتیں موجود ہو، ان کے بیچ میں اختلاف ہو. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ ہمارے یہاں پر نہیں ہے کہ ان کے اندر کس طریقے سے اتحاد پیدا کر کے پہلے ان کو قریب کیا جائے. چلیے مکہ کے دور کا ایک واقعہ اٹھا کر اس کا بھی حل آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ نبی نہیں بنائے گئے، مشرکین عرب نے خانہ کعبہ کو توڑ کر دوبارہ اس کی تعمیر کی، اور تعمیر کرنے کے بعد میں حجر اسود کو خانہ کعبہ میں لگانے کے مسئلے میں سارے قبائل کے اندر جھگڑا شروع ہو گیا. ہر ایک کہتا کہ ہمارا سردار حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے لگائے گا، دوسرا کہتا کہ نہیں ہمارا سردار ہم لگائیں گے، ہمارا قبیلہ بڑا، ہمارا قبیلہ بڑا. اس طریقے کی باتیں اٹھ گئی، اور ہو ان قریب تھا کہ یہ لڑ جھگڑ کر آپس میں ایک دوسرے کا قتال کر لیتے، قتل عام ہو جاتا. اور اس موقع پر یہ فیصلہ لیا گیا کہ جو شخص مسجد حرام میں پہلے داخل ہوگا اس کو یعنی اس ہمارے مسئلے کا فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا جائے گا. لوگ منتظر تھے، اللہ کے نبی دروازے سے داخل ہوئے، سارا معاملہ اللہ کے نبی کو سنایا گیا. اب اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ ایک چادر منگائی، چادر میں حجر اسود کو بیچ میں رکھ دیا، اور سارے قبائل کے سرداران کو بلایا اور کہا کہ چادر کے ایک ایک کونے کو پکڑ کر خانہ کعبہ کی طرف لے چلو. اور جب خانہ کعبہ کی طرف یہ گئے تو حجر اسود کو لے کر اپنے ہاتھ سے لگا دیا. اختلافی مسائل کا حل اس طریقے سے ہوتا ہے، اور یہی رحمت کا راستہ ہے. اور یہی راستہ اختیار کرنے کے بعد میں سوسائٹی، مسجد زرار کے بجائے مسجد نبوی کا کردار ادا کریں گی. اب ہماری مساجد مسجد زرار کا، ہماری سوسائٹی کی مساجد مسجد زرار کا کردار ادا کر رہی ہے. کیوں؟ ایک دوسرے کے دلوں میں دشمنیاں پیدا کرنا، ایک دوسرے کو دور کر دینا. فلاں مسجد، فلاں امام، فلانے لوگوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ سارے فتوے دے دینا، یہ مسجد زرار کا کردار ہے. اللہ کے نبی سے جو چیز ہمیں ملتی ہے، کس طریقے سے اختلاف پیدا ہونے کے بعد میں ان کے اندر اتحاد پیدا کیا جائے. چلیے یہ مکہ سے ایک واقعہ میں نے اٹھایا. اب مدینہ کی طرف آپ آئیے. مدینہ میں یہودی موجود، عیسائی موجود، مشرکین موجود اور منافقین موجود. اب ان کے بیچ میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے ویسا ہی معاہدہ یہاں پر کیا ہے. دیکھیے معاہدے کی شکل دیکھیے. معاہدہ کیا جا رہا ہے کہ مدینہ کے مسلمان، مدینہ کے یہودی، مدینہ کے عیسائی، مدینہ کے مشرک، ایک قوم، ایک امت، آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں.
ایک دوسرے کے لیے ٹھیک اسی طریقے کے حقوق ہیں جس طریقے کے حقوق آپس میں مسلمانوں پر ایک دوسرے کے ہیں۔ کس سے معاہدہ ہے؟ کس سے امن کا معاہدہ کیا جا رہا ہے؟ اب ہندوستان میں آپ بستے ہیں، ایک ایک بات کو اٹھا کر ایک ایک پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا بھی تو بے حد ضروری ہے۔ آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، آپ کے ساتھ ایک بڑی قوم اکثریت ہندو ہے۔ اب ان کے ساتھ آپ کا کردار اللہ کے نبی کی سنت کو لے کر کس طریقے کا ہونا چاہیے؟ ہے یا نہیں؟ معاہدہ کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے؟ معاہدہ کرنا چاہیے ان کے ساتھ، صرف ان کے ساتھ نہیں، سکھ ہے، عیسائی ہے، جو بھی بسنے والے تھے، ان تمام کے ساتھ معاہدہ ہونا چاہیے ہمارا۔ اب اس کے بعد میں آپ دیکھیے، مکہ کے مشرکین سے بدر کے میدان میں جنگ چل رہی ہے، مدینہ کے مشرکین معاہدے کے اندر بنے ہوئے ہیں، امن کے معاہدے کے اندر بنے ہوئے ہیں۔ مکہ کے مشرکین سے جنگ کس لیے چل رہی ہے؟ وہ اس لیے کہ انہوں نے حلف الفضول کے نام سے جو معاہدہ، جو کمیٹی بنائی گئی تھی مظلوموں کا ساتھ دینا، غریبوں کا ساتھ دینا، اس معاہدے کو انہوں نے توڑ دیا ہے۔ تو میرا اپنا ماننا یہ ہے، اس معاہدے کے لیے بھی ان سے جنگ کی جا رہی ہے، انہیں بار بار یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ یہ معاہدے کو تم نے توڑا ہے، اس معاہدے پر تم قائم رہو۔ پھر رکیے کچھ دیر کے لیے، ہم کیا کہتے ہیں؟ جو کلمہ نہ پڑھے قتل کر دو، جو کلمہ نہ پڑھے ان کے خلاف جہاد ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، کفر علت نہیں ہے جہاد کے لیے، قتال کے لیے، بلکہ قرآن میں اللہ نے جو فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، تمہیں اب جہاد قتال کی اجازت دی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے لوگوں کے اوپر ظلم کیا گیا، انہیں گھروں سے نکال دیا گیا، ان کا مال کھا لیا گیا، ان کی اولادوں کو، ان کے شوہروں کو شہید کر دیا گیا، ان کا قتل کر دیا گیا۔ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا کہتا ہے قرآن، یعنی ظلم کے بعد میں قتال کی اجازت ہے۔ کفر پر کہیں پر بھی قتال کی اجازت، جہاد کی اجازت آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کہیں پر بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ان کے شرک، ان کے کفر کی وجہ سے ان سے قتال کیا نہیں، معاہدات کو توڑنے کی وجہ سے جنگ بدر میں ان سے قتال کیا گیا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات آپ لوگوں کو؟ ایک ایک پوائنٹ میں آپ کے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ بات اچھی طرح سے ہمیں سمجھ میں آئے، ہم اپنا کردار متعین کر سکے سوسائٹی کے اندر، ہندوستان کی سرزمین کے اندر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ایک طرف جہاد چل رہا ہے، ایک طرف امن کا معاہدہ ہے۔ اس طریقے سے جو مشرکین عرب کے کچھ تو قتل کر دیے گئے اور کچھ جو قیدی بن کر آئے، ان کے ساتھ بھی جو معاملہ کیا جا رہا ہے، یہ معاملہ رحمت والا معاملہ ہے۔ ان کو جب اللہ کے نبی کے پاس پیش کیا گیا تو اس سے پہلے قتل کر دیے جاتے، غلام بنا لیے جاتے۔ اللہ کے نبی نے کہا جس کے پاس مال ہے فدیہ دے، آزاد ہو جائے، اور جس کے پاس مال نہیں ہے، اب مدینہ ایک نئی ریاست وجود میں لائی گئی ہے۔ ریاست کو چلانے کے لیے ریاست کس طریقے سے چلائی جاتی ہے؟ تم کئی سالوں سے مکہ کی ریاست کو چلا رہے ہو، تو اس کی جو تعلیم ہے، اس کا جو نظام ہے، یہی تعلیم تم ہمارے بچوں کے اندر منتقل کر دو، کیونکہ نئی ریاست چلانے کے لیے تعلیم تربیت کی بے انتہا ضرورت ہوتی ہے۔ جب تم یہ کام کر دو گے تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، لکھنا پڑھنا سکھا دو، ریاستی امور ہمارے بچوں کو سکھا دو، بس تمہارے لیے یہی آزادی ہے۔ غیر مسلمین سے تعلیم لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے؟ لینا چاہیے۔ تو یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔